نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأولين والآخرين. برادران طریقت و برادران اسلام، حاضرین و ناظرین کرام، بالخصوص خوبصورت جامع مسجد صغرا کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ قاری طاہر علی الازہری صاحب نفع اللہ المسلمین بہ، اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نصیر اللہ نقشبندی صاحب، دیگر تمام بزرگ نوجوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب راجہ مہران صاحب کے والد گرامی مرحوم مغفور جناب الحاج راجہ محمد حسین خان صاحب کے سالانہ برسی کے عنوان سے یہاں مجتمع ہیں، اور یہ ماہ مقدس اپنے دامن میں یار غار و مزار اس کی بہار و قرار لیے ہوئے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجہ مہران صاحب نے والد گرامی مرحوم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جو ہیلہ و بہانہ اختیار کیا ہے، یہ ہیلہ ہے نبی دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی مقبول ہے اور دربار خامدی میں بھی مقبول ہے۔ اسی نسبت سے میں نے آیت مقدسہ وہ پڑھی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرنے والے، ان پر جان و مال و اولاد کو قربان کرنے والے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شخصیت ہیں جو ایمان کو قبول کرنے میں بھی اول ہیں،
جو غار میں بھی جانے میں اول ہیں، وفات کے بعد دروازے رسول پر پہنچنے والے بھی اول ہیں، جنت کے دروازوں کی چابیاں وصول کرنے میں بھی اول ہیں، حضور کے ساتھ جنت میں محل پانے والے بھی اول ہیں۔ اسلام کا ذکر ہو اور سیدنا صدیق اکبر کا ذکر نہ ہو، یہ نہ مکمل اسلام اور نہ مکمل ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان و اسلام کی نشانی یہ ہے کہ جہاں پرور دو جہاں کا ذکر ہو وہاں آپ کے یاروں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ وہ مقدس اور بزرگ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذکر سے اہل ایمان کی ایمان کو تازگی بھی ملتی ہے اور حفاظت بھی میسر آتی ہے۔ کس قدر مشکلات اور کیسی کیسی ریسٹرکشن سے اسلام کو سامنا کرنا پڑا، لیکن سیدنا صدیق اکبر ہوں، علی المرتضیٰ ہوں، عمر و عثمان غنی ہوں، دیگر صحابہ کرام ہوں، ان کے عزم کے سامنے، ان کی قربانیوں کے سامنے کبھی کوئی پہاڑ حائل نہ ہو سکا۔ ہمیں آج اسلام گھروں میں میسر ہے، ایمان گھروں میں میسر ہے، لیکن وہ ہستیاں جنہوں نے جانوں کو قربان کر کے، جسم کے ٹکڑے کرا کے، اپنی اولاد و اموال کو قربان کر کے، اور کسی نے اپنا سر قربان کر کے اسلام کو جو قیام و دوام نصیب کیا ہے، وہ آج ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے، باعث اطمینان بھی ہے۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں حضرت بلال کو، جن کے جسم کو تپتے ہوئے صحراؤں میں جلایا گیا، جلسایا گیا، جنہیں بلا وجہ رلایا گیا، اور وہ ہر بار احد احد کی صلاح دیتے رہے۔ دنیا والے وڈیرے، قوم پرست، بڑے بڑے سیاسی خنادیب، بڑے بڑے سردار اور رؤسائے مکہ نے حضرت بلال حبشی کے امتحان کا بار بار مقابلہ کیا، لیکن قربان جائیں حضرت بلال کی ہر سانس پر، جس سانس پر محمد عربی کا نام لکھا ہوا تھا، سبحان اللہ، جان قربان کرنا انہیں آسان لگتا تھا، لیکن محبت رسول کا نشہ اس کے جسم و جان سے الگ کرنا کفار کے لیے مشکل ہو گیا۔ لہذا قرآن نے ان تمام صحابہ و اہل بیت کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر
ان کے متعلق پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میرے محبوب کے صحابہ، میرے محبوب کے چاروں یار اور اہل بیت، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کے سر پر ہم نے اپنی رضا کا تاج اس طرح رکھ دیا ہے کہ ہم ان سے راضی ہیں اور وہ ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میری رضا میں شک کرنا یہ بھی کفر ہے، اور صحابہ و اہل بیت کا خدا کے بارے میں، ان کی رضا کے بارے میں شک کرنا یہ بھی کفر ہے، اس لیے کہ ہم ان سے راضی ہو چکے ہیں اور یہ ہم سے راضی ہو چکے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہی ماہ مقدس ہے، جب ہجرت کی رات آئی، حضرات گرامی کیونکہ ان کا ذکر ہے اور ہم ان کا ذکر کیے بغیر اور ہم سارے ان کا ذکر سنے بغیر رہ نہیں سکتے، سبحان اللہ، اور جتنی بار ہم ان کا ذکر سنیں، ذکر کریں، ہر بار ایمان کو ایک نئی تازی اور خوشگوار ہوا میسر آتی ہے، جس سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور جس سے ہمارا اسلام بھی تازہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ مکہ کی وہ آخری رات، کہ جس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانی تھی، تو حضرت علی کو حکم فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم فرمایا ان تبیت علیا فی موضعک، کہ اے میرے رسول، آج کی رات آپ نے مکہ میں اپنے بستر پر آرام نہیں کرنا، بلکہ وہ ذات جو کعبے میں پیدا ہوئی اور جس نے اپنے والد کو، اپنی ماں کو، اپنی پھوپھی کو، اپنے تمام رشتہ داروں کو آنکھ کھول کے نہیں دیکھا، جس نے آنکھ کھولی وہ محمد عربی کا چہرہ تھا۔ جب سامنے آیا تو حضرت علی نے نگاہیں کھول دی کہ ہم آئے دنیا میں ہیں، لیکن ہم چہرہ جس کا دیکھیں گے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو وہاں لٹایا اور وہاں سے کفار کے نرغے سے نکلے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچے تو فرمایا امرنی ربی ان استصحبک فی ہذہ اللیلہ، کہ مکہ سے مدینے کا جو سفر ہے، اس راستے میں میرا رفیق ظفر نصیب اے ابو بکر آپ کو منتخب کر دیا گیا۔ حضرات جب سفر شروع ہوا، تاریخ سیرت یہ بتاتی ہے کہ کفار کے ظلم و ستم سے اور ان کی پہنچ سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنجے کے بل آئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ منظر دیکھ کے برداشت نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، صدیق اکبر کے کندھے اگر آج کام نہ آئے تو پھر کب کام آئیں گے؟ لہذا میری خواہش ہے یا رسول اللہ کہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعامل نہیں فرمایا، آپ فوراً سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ اس وقت آپ ذرا امیجن کریں کہ رات کا اندھیرا ہے، صدیق اکبر ہیں
اور محمد الرسول اللہ ہے، اور صدیق اکبر نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر سوار کیا اور دربار رسالت سے نکلتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے، اور آج منظر بدل گیا ہے کہ کندھے صدیق ہے اور جناب محمد الرسول اللہ آپ کے کندھے پر سوار ہوئے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس عرش سے بھی اعلیٰ افضل برتر ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ سوار ہوئے تو جناب محمد الرسول اللہ کے قدمین سینہ صدیق سے ٹچ کر رہے تھے۔ تو اس عالم میں، جس عالم میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین سینے صدیق کو ٹچ کر رہے تھے، اس وقت کوئی کیا اندازہ لگائے کہ عرش اوپر ہے یا عرش کو لا کر جناب صدیق کے سینے میں لا دیا گیا، کہ عرش اوپر ہو یا نیچے ہو، اس وقت سینہ صدیق عرش سے بھی افضل ہو گیا۔ آپ چلتے گئے غار کے قریب پہنچے، ابھی تھوڑا سا فاصلہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، جس ذات نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ایمان و اسلام دے کر بھیجا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پہلے غار میں جاؤں، اگر وہاں کوئی موذی چیز ہو، تکلیف دینے والا جانور ہو، وہ آپ تک نہ پہنچے، وہ مجھ پر پہنچے اور میری جان آپ پر قربان ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تشریف لے جائیں۔ وہ گئے، غار کو صاف کیا، واپس آئے، روایت میں کہ پھر دوبارہ آپ نے ان کو اٹھایا اور غار تک لے گئے، اندر چلے گئے۔ حضرات میں یہاں آپ کو روکنا چاہتا ہوں، یہ کندھے کا منظر دیکھ لیا، جناب محمد الرسول اللہ نے یہ پہاڑ کا سفر کندھے صدیق پر کیا۔ اب 10 سال کے بعد آپ دوبارہ آتے ہیں، ایک فاتح کی حیثیت سے، ایک کامیاب نبی کی حیثیت سے آئے، کعبہ سامنے ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر جاتے ہیں، 360 بت قد آدم نصب کیے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا این علی، علی کدھر ہے؟ اب آپ ذرا غور کیجئے، جب یہاں سے جانے لگے تو علی کو پیچھے چھوڑا، اب جب آ گئے فرمایا جو آخر میں آیا، آج مکے میں داخل اور خانہ کعبہ میں داخل ہوتے وقت اسی علی کو جو آخر میں آیا، ابھی پہلے درجے میں اسے بلا کے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ علی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا تو نے امانتیں واپس کی تھی نا، آج میں تمہیں ایک اعزاز دینا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا اعزاز ہے؟ فرمایا آج کندھے نبی کے ہوں گے اور اس پر سوار علی ہوگا۔ اس پر سوار کون ہوگا؟ علی ہوگا۔ یا رسول اللہ میں نے کرنا کیا ہے؟ یہ جتنے 360 بت ہیں، ایک ایک بت کو نیچے گرانا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا یہاں نعرہ لگانا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاؤں؟ اتنی طاقت، اتنی قوت برداشت نہیں ہے کہ تو ایک نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکے۔ تیرا اعزاز یہ ہے کہ آگے بڑھ اور تو اپنے نبی کے کندھے پہ سوار۔ آپ سوار ہو گئے، اب ادھر بھی کندھے ہیں، یہاں بھی کندھے ہیں،
سواری ادھر بھی ہے، سواری ادھر بھی ہے، ادھر بھی سوار ہے، ادھر بھی سوار ہے، لیکن کچھ لوگوں نے گھر کا جھگڑا بنا کے وہ ادھر بھی خوار ہوئے ادھر بھی خوار ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ ان کے کندھوں پر سوار ہوئے، اور حضرت علی کا مقام یہ ہے کہ وہ کندھے نبی پر سوار ہوئے۔ اہل سنت و جماعت نہ وہاں انکار کرتا ہے نہ یہاں انکار کرتا ہے، اہل سنت و جماعت ان کو بھی چشم محبت سے قبول کرتے ہیں اور حضرت علی کو بھی چشم محبت سے قبول کرتے ہیں۔ اور علی، ہم تجھے سلام پیش کرتے ہیں کہ جب تو کندھے مصطفیٰ پر سوار ہوا خدا جانے تیرا سر کہاں لگ رہا تھا، اور صدیق ہم تجھے بھی سلام کرتے ہیں کہ نبی کے قدم تیرے سینے کو لگ رہے تھے، اب یہ خدا کی مرضی تھی کہ تیرا سینہ وہاں چلا گیا یا عرش کا ماحول تیرے سینے میں خدا راتی گرامی، یہ اپنے اپنے مقام کی بات ہے، یہاں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چاروں میرے نبی کے یار ہیں اور ان کو خدا نے پسند فرمایا، سب صحابہ کو خدا نے پسند کیا اور ان چاروں کو بھی خدا نے پسند کیا، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمانوں میں ہیں 2 زمینوں میں ہیں، اور میرے 2 وزیر آسمانوں میں کام کرتے ہیں اور میرے 2 وزیر زمینوں میں کام کرتے ہیں، اور خدا نے مجھے ایسی شہنشاہیت عطا فرما دی کہ میرا حکم آسمانوں پر بھی چلتا ہے زمینوں پر بھی چلتا ہے۔ اوپر والے وزیروں کا کیا نام ہے؟ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے میرے نبی کے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، ایک کا نام جبریل ہے اور دوسرے کا نام بولوں ضرور، ایک کا نام جبریل ہے اور دوسرے کا، اور زمین پر 2 وزیر میرے نبی نے خود منتخب فرمائے، ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام عمر۔ لہذا ہمیں ماننا ہے، مانتے ہیں کہ میرا نبی خود مختار ہے، آسمانوں میں بھی خود مختار ہے، زمینوں میں، اس لیے کہ یہ اختیار خدا نے اپنی قدرتوں سے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ فرمایا حبیب ہم نے تمہیں وہاں وہاں تک اختیار دے دیا ہے جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے، میرے محبوب وہاں وہاں تک تیرا اختیار ہے، تیرا اختیار، تیری قدرت آسمانوں پر بھی قائم ہے اور تیری قدرت زمینوں پر بھی قائم ہے۔ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے اور دوسرے ہاتھ میں سیدنا عمر فاروق کا ہاتھ ہے، اور مسجد نبوی میں داخل۔ تصور میں لائیں نا اس بات کو، مسجد نبوی کتنے لوگوں نے دیکھی ہے، ذرا منظر سامنے لائیں کہ حجرہ نبوی سے باہر آ کر ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے اور دوسرے میں عمر کا ہاتھ ہے۔ جب دونوں اندر آنے لگے تو صحابہ نے نعرے بلند کر دیے، فرمایا تم مسجد نبوی میں ہمیں دیکھ رہے ہو اور میں قیامت کا منظر دیکھ رہا ہوں، تم یہاں ایک ہاتھ پر ابو بکر کو دیکھ رہے ہو اور دوسرے ہاتھ پر عمر کو دیکھ رہے ہو، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب قیامت کا منظر بنے گا تو اسی طرح ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ یہاں تم دیکھ رہے ہو، وہاں قیامت میں آدم سے لے کر آخری انسان تک دیکھیں گے، اور وہ بھی نعرہ بلند کرے گا کہ ایک بھی نبی کا یار ہے، دوسرا بھی نبی کا یار ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں اور باقی انبیاء مفضول ہیں، اسی طرح جناب صدیق اکبر تمام صحابہ میں نہیں بلکہ تمام انبیاء کی امتوں میں جناب صدیق اکبر افضل ہیں۔
جس طرح میرے نبی کی امت ساری امتوں میں افضل ہے، اسی طرح تمام امتوں میں پائے جانے والے جتنے صدیقین ہیں اور انبیاء کے جتنے صحابہ ہیں، ان تمام صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر سب سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں ایک خوبصورت سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں اور پھر اختتامی لمحات کی طرف ہم بڑھیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں موجود ہیں، ایک انسیولائز صحابی اندر حاضر رہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس اونٹ کا ایک بچہ ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ خریدیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں خرید لوں گا، لیکن اس وقت میرے پاس تمہیں دینے کے لیے پیسے نہیں، تو تم بیچنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ تو سمن پیسے مقرر ہوئے، طے ہوئے، جب جانے لگے تو باغ کے باہر ڈور پر، دروازے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے، ان سے گزرنے لگے تو انہوں نے آواز دے کر روک لیا، کہاں جا رہے ہو؟ میری ایک بات سنو۔ واپس پیچھے آئے، حضرت علی حکم فرمائی کیا بات ہے آپ کی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سودا طے ہو گیا؟ ہاں علی طے ہو گیا۔ اونٹ کا بچہ لے لیا انہوں نے؟ ہاں سرکار نے لے لیا۔ پیسوں کا کیا بنا؟ تو عرض کرنے لگے اے علی پیسے وہ اتنے دنوں کے بعد دے دیں گے، کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے۔ تو آپ نے اس کو روکا اور اس کو کہا جاؤ، سننے پہ ہو نا سارے سننے ہو؟ اگر یہ واقعہ سمجھ میں آ گیا نا تو ساری خلشیں دور ہو سکتی ہیں، ساری خلشیں دور ہو سکتی ہیں۔ اور آج کل تو ڈھیر ساری لوگوں کو خارش لگی ہوئی ہے، یہ واقعہ سمجھ لیں تو ساری خارش دور ہو سکتی ہے۔ حضرت علی نے ان کو کہا جاؤ، دوبارہ جا کر پوچھو کہ اگر کل تک آپ نہ رہے، کل آپ دنیا سے چلے جائیں تو جو آپ نے میری رقم دینی ہے، میری وہ رقم کون دے گا؟ اگر آپ وہ اندر گئے، عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ چلے گئے، کل تک آپ زندہ نہ رہے تو حق کی الی من، میرا حق کون دے گا؟ جو آپ نے دینا تھا تو پھر یہ حق کون دے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گھبراتے کیوں ہو؟ میں اگر چلا گیا دنیا سے تو ابو بکر کے پاس جانا یہ حق میرا تمہیں وہ عطا کرنا۔ تو جو میں اگر دنیا سے گیا تو تمہارا یہ حق ابو بکر کے پاس ہوگا، میرا ذکر کرنا وہ تمہیں یہ حق عطا کرنا۔ مطمئن ہو؟ ہاں یا رسول اللہ میں مطمئن ہوں۔ واپس باہر اب حضرت علی وہاں انتظار میں کھڑے اور وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کیا ترتیب رکھی ہے، اور ہم نے ساری کائنات کو حضور کے بعد خلافت کی کون سی ترتیب پیش کرنی ہے۔ ویسے تو نبی کو بھی علم تھا، علی کو بھی علم تھا، لیکن دنیا والوں کو یہ ایک ترتیب سمجھانی تھی۔ چلے گئے، علی نے روکا، کیا حکم ہوا؟ یا علی فاشار الی ابی بکر، ابو بکر کی طرف اشارہ ملا ہے کہ وہ تمہارا حق ادا کر۔ اب حضرت علی نے پھر ان کو روکا اور ان سے ارشاد فرمایا فرض کرو سپوز کہ کل تک ابو بکر بھی نہ رہے، وہ بھی فوت ہو جائیں، تو تمہارا حق تو ادھر ہی رہ گیا نا، پھر تمہارا حق کون دے گا؟ جاؤ جا کے پوچھ کر آؤ تاکہ پھر تمہارا مسئلہ نہ رہے۔ وہ پھر اندر چلے گئے۔ کیا ہوا یا رسول اللہ؟ تھوڑی سی خلش آ گئی ہے ذہن میں۔ کیا ہے خلش؟ کہ اگر کل تک آپ ہی نہ رہے، ابو بکر بھی نہ رہے، میرا حق تو رہ گیا نا، پھر میرا حق کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نال جنہ دیاں یاریاں نا، او پکیاں یاریاں، پکی دوستیاں،
اور یہ دوستیاں خدا نے قائم کر رکھی ہیں، کوئی معمولی دوستی نہیں ہے، نبی کے یار ہیں، کسی اور کے یار نہیں ہیں۔ تو یا رسول اللہ بتائیں کہ کل تک ابو بکر بھی نہ رہا تو پھر میرا حق کون دے گا؟ میں ہے نا ایک کہ جو ایک گلی کے سرے میں داخل ہو جائے، ادھر سے شیطان آ رہا ہو تو شیطان جب اس کا چہرہ دیکھتے تو وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ کون ہے یا رسول اللہ؟ کہا اسی کو تو فاروق کہتے ہیں۔ اپنا حق پھر اس سے وصول کر لینا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، وہ باہر جاتے ہیں تو سب منظر ذہن چاہے دیکھ رہے ہیں کیسے لوگ آ جا رہے ہیں، کون بھیج رہا ہے، پھر واپس کس کو بھیجا جا رہا ہے۔ باہر آئے، حضرت علی نے پوچھا مل گیا اشارہ؟ ہاں یا علی اشارہ مل گیا۔ تو کون دے گا حق تمہارا؟ تو کہنے لگے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر ابو بکر بھی نہ رہا تو پھر عمر سے لے لیں۔ سبحان اللہ۔ علی حاضر قیاس۔ پھر حضرت عثمان غنی کا ذکر ہوا۔ جب حضرت عثمان غنی کا ذکر ہوا، اب میں آپ کو مزے کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ جب عثمان غنی کا ذکر ہوا، یا رسول اللہ اگر عثمان غنی بھی فوت ہو گئے پھر کرم بخشی کیجئے، کرم فرمائیں۔ آپ تو عرش و فرش کی خبر رکھتے ہیں، پاسٹ پریزنٹ فیوچر کی بیک وقت خبر رکھتے ہیں، جنت و دوزخ پر نظر ہے، ہر نبی پر اور ہر امتی پر نظر ہے۔ پھر اتنا بتا دیجئے اگر کل عثمان بھی نہ رہے تو پھر یہ بتائیں میرا حق کون دے گا؟ تو یہ آپ کو بھی سمجھ آ رہی؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم حقک الی الذی یرسلک الی۔ پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ جو باہر دروازے پر علی کھڑا ہے جو بار بار تجھے میری طرف بھیجتا ہے، پھر کسی طرف نہ جانا، علی کی طرف جانا، وہ حق تمہیں ادا کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس لیے اہل ایمان یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس اسلام کی حفاظت اور جس کلام کی حفاظت اللہ رب العزت نے، وہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ لہذا یہ جو ترتیب ہے، آج ترتیب پر اعتراضات ہو رہے ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے، ہو رہے ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے بلا فاصل حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور آپ کے بعد عمر فاروق ہیں، اور آپ کے بعد عثمان غنی ہیں، اور آپ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور پھر ان کے بعد امام حسن المرتضیٰ۔ یہ خلافت راشدہ جو دور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب اگر اس ایمان میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی تو پھر یہ گڑبڑ چلتی چلی آخر ایک وقت آئے گا کہ وہ نبی کے در سے بھی بے فیض ہو جائے گا اور خدا کے در سے بھی بے فیض ہو جائے گا۔ یہ بڑے وثوق کے ساتھ میں یہ بات آپ کے سامنے کرنا ہوگا، اور میں نے پیچھے بھی آج مجلس میں بیان کیا اور آج میں پھر آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ مجدد الفسانی الشیخ احمد سرحندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مکتوبات میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے کہ جس دور میں بھی اسلام کے عقائد پر حملہ ہو اور علماء کرام اس کا دفاع اپنے علم سے نہ کریں اور اس کو وہ ڈھیلا چھوڑ دیں اور اس پر غفلت اختیار کر دیں، تو آپ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اس پر خدا کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت اور اس پر تمام انسانوں کی لعنت کہ جو علم رکھتے ہوئے بھی میرے محبوب کی امت پر حقیقت کو آشکارا نہ کریں۔ اس لیے میرے دوستو یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہم لڑائی جھگڑوں کے قائل نہیں ہیں، ہم محبت کو عام کرنے والے لوگ ہیں،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں پر کوئی اعتراض اور بلا وجہ کی کوئی بکواس سننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے خلاف کوئی گالی نہیں سن سکتے، کوئی بکواس نہیں سن سکتے، تو صدیق اکبر کے خلاف کیسے سن سکتے ہیں؟ عمر فاروق کے خلاف کیسے سن سکتے ہیں؟ وہ سارے صحابہ کرام اور سارے ائمہ اہل بیت اور اہل بیت کا ہر فرد ہمارے سر کا تاج ہے اور ہمارے ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حفاظت اور عقائد کی حفاظت نصیب فرمائے۔ ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ حاجی راجہ محمد طفیل خان صاحب کو ایصال ثواب کیے تھے۔ یہ نوجوان پارٹی میرے سامنے بیٹھی، آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں، اس لیے کہ وہ والدین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالدین، وسخط الرب فی سخط الوالدین، کہ اگر تم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اس کا آسان وسیلہ اللہ کے رسول نے تمہیں دے دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اپنے والدین کو راضی کرو۔ ماں ہے تو ماں کو راضی کرو، باپ ہے تو باپ کو راضی کرو۔ اگر تمہاری ماں تمہارا باپ تم سے راضی ہو گیا تو پھر یہ سمجھ لو کہ پھر تم سے مصطفیٰ بھی راضی ہے، تمہارا خدا بھی راضی ہے۔ اور آن دا ادر ہے کہ اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے، تمہارا باپ تم سے ناراض ہے، تو کلیئر کٹ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ماں جس سے ناراض ہو، باپ جس سے ناراض ہو، تو وہ یہ سمجھ لے کہ میں مصطفیٰ بھی ناراض ہوں اور خدا بھی ناراض ہوں۔ تو یہ کون سا لیول ہے؟ رضا کا اور ناراضگی کا کون سا لیول ہے؟ فرمایا یہ لیول وہ ہے جو مصطفیٰ نے مقرر کر دیا، والدین کے لیے بھی مقرر کر دیا، اولاد کے لیے بھی مقرر کر دیا۔ والدین کو اتنا ارشاد ہے کہ تم اپنی زندگی نشست و برخاست کو اس لیول پر رکھو کہ تمہاری رضا خدا کی اور مصطفیٰ کی رضا ہو جائے۔ اور listen to me please، یہ بعد میں ہو جائے گا، میں 2-4 منٹ میں باتیں ختم کرتا ہوں۔ تو والدین کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسا نہیں کہ تم خود گناہ کرتے رہو، نماز کی پابندی نہ ہو، خدا کی رضا تمہیں حاصل نہ ہو، اور اب تمہاری رضا سے خدا کی رضا حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی رضا کے لیے والدین کی رضا کا لیول یہ ہے کہ تم شریعت میں کامل نظر آؤ، تم احکام میں کامل نظر آؤ، نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں، اخلاق میں، ایمان میں، اسلام میں اس لیول پر تم نظر آؤ کہ جب وہ لیول تمہاری اولاد کو نظر آئے تو انہیں یقین ہو جائے کہ ہمارے ماں باپ اس لیول پر ہیں کہ اگر ان کو راضی کیا گیا تو خدا راضی ہو جائے گا، ان کو ناراض کیا گیا تو پھر خدا ناراض ہوگا۔ حضرات گرامی، والد چلا جائے دنیا سے، پہلے تو والد ہاتھ پکڑ کے لاتے ہیں نا مسجد میں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ چھوٹے چھوٹے والد لے کے آتے ہیں مسجد میں، کیوں؟ تاکہ یہ نماز کا آدمی، اور جب وہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اس کا دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ یہ تو صحیح بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ کا دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ خوش ہوتا ہے نا۔ آپ ہمیں ان بچوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں آپ نماز پڑھیں، آپ کے والد آپ سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، تو جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو آپ ان کو اپنے آپ سے جدا کیوں سمجھتے ہیں؟ ان کی آنکھیں تو آج بھی آپ کو دیکھ رہی ہیں، آپ کے گھر میں آپ کو واچ کر رہی ہیں، آپ کے سکولوں میں آپ کو واچ کر رہی ہیں یہ خدا کے پاس ہے من میں، لیکن آپ ان کی نگاہوں میں ہر وقت رہتے ہیں۔ صوفیاء کرام احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اگر بچہ اچھا کام کرے تو خدا کی بارگاہ میں اس کا والد یا والدہ ہو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ خدا نہ خواستہ کوئی برائی سر انجام دے تو جس طرح دنیا میں بچہ کوئی برا کام کرے اور والد کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح جنت میں والدہ والد
کو تکلیف ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، ہمارا بچہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا، ہمارا بچہ نیکی کے راستے پر کیوں نہیں چلتا۔ کلمہ ہم نے پڑھایا، اسلام ہم نے سکھایا، ساری چیزیں سکھائی، ہم دنیا چھوڑ کے یہاں آ گئے، ہم نے دنیا چھوڑی ہے اور بچے نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، راہ صداقت و دیانت کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے اگر حقیقتاً آپ اپنے والدین سے پیار کرتے ہیں نا، تو کیا مرنے کے بعد ان کے لیے آپ کا پیار بھی ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں ختم ہوتا نا، پیار موجود ہوتا ہے۔ اب اس پیار کا تقاضا یہ ہے کہ دین کے لیے ہر وقت آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ آج ہماری مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، ختم کے لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں، جنازوں کے لیے ہماری مسجدوں میں جگہ ہی نہیں ہوتی، لیکن 5 وقت نماز کا جب مرحلہ آتا ہے 1 صف یا 2 صف ہوتی ہے، اس کے علاوہ ساری مسجد شکایت کر رہی ہوتی ہے، جنازہ پڑھنے والے اب کہاں نظر آتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیز بچوں، اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ احکام اسلام پر آپ لوگ عمل پیرا ہوں، نیکی کے راستے پر آپ قائم رکھیں۔ آپ کلائمبنگ کریں، ماؤنٹین پہ چڑھیں تو آپ کا ہر دوسرا قدم پہلے قدم سے مشکل ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ پہلا سٹیپ اٹھائیں، دوسرا سٹیپ اس سے زیادہ مشکل ہوگا، تیسرا سٹیپ پچھلے سے مشکل ہوگا، لیکن جب آپ سٹیپ اٹھاتے جائیں گے نیچے دیکھیں گے تو آپ کتنی بلندی پہ پہنچ چکے ہیں۔ لیکن اگر اسی سے آپ نیچے آنے شروع کریں تو ہر اٹھنے والا سٹیپ پہلے سٹیپ سے آسان ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح نیکی کرنا ایسے ہے جیسے کہ انسان بلندی کا سفر کرتا ہے، مشکل ہوتی ہے، اور برائی کرنا آسان ہے کہ جب بندہ نیچے اترتا ہے۔ نیکی کر کے بندہ بلند ہوتا ہے اور برائی کر کے بندہ بالکل زمین بوس ہوتا ہے۔ محمد علی باکسر، اس کی بات ساری زندگی اپنے سامنے رکھو۔ محمد علی باکسر جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے ایک بات کی تھی، آج بھی وہ تاریخ میں ایک جھومر کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا انہوں نے کہا؟ انہوں نے کہا جب میرے دل میں بات آتی ہے کہ میں گناہ کروں، شیطان ہے نا، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، یہ شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے رگوں میں، یہ دعوت دیتا ہے گناہ کی۔ تو اسی کے نتیجے میں محمد علی کہتے ہیں کہ جب میرے دل میں بات آتی ہے کہ میں بھی گناہ کروں تو پھر ایک لمحے کے لیے میں اپنے آپ کو روکتا ہوں، میں ماچس لیتا ہوں، دیا جلاتا ہوں، آگ جلتی ہے تو ایسے رکھتا ہوں آگ کے اوپر اپنے ہاتھ کو نزدیک کرتا ہوں، جب ہاتھ جلنے لگتا ہے تو میں ہٹا دیتا ہوں، تو پھر میں اپنے آپ کو کہتا ہوں اگر جہنم کی آگ کو تم برداشت کر سکتے ہو تو پھر گناہ کر لو، اور اگر برداشت نہیں کر سکتے تو پھر گناہ چھوڑو خدا کے راستے کے لیے۔ کیا یہ ایک بات محمد علی کی ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ سوتے جاگتے حضرت پیر خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خیال نورانی، قال نورانی، حال نورانی، یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کی۔ فرمایا مومن ہو تو پھر خیال نورانی، حال نورانی، قال نورانی۔ تو جب یہ تینوں چیزیں بندے کو حاصل ہو جائیں تو پھر اس کے وجود سے نیکیاں ہی نیکیاں نکلتی، نیکیاں ہی نہیں۔ کوئی آدمی تکلیف دے تو وہ جواب تکلیف میں نہیں دیتا، وہ دعا کی شکل میں دیتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ بہت کریٹیکل پوزیشن پر ہیں، آپ کو کافر دیکھ رہے ہیں، آپ کو منافق دیکھتے ہیں، آپ کو خدا کے منکر دیکھتے ہیں۔ اگر ان کا اور آپ کا عمل ایک ہو جائے تو پھر اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اگر نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو اپنی زندگی میں وہ تبدیلی لاؤ جو خدا لانا چاہتا ہے، وہ تبدیلی لاؤ جو محمد عربی نے ان کافروں کے اندر پیدا کر دی تھی۔ اگر آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی اور آپ نے صحیح معنی میں اسلام کو ریپریزنٹ کیا تو پھر وہ دن دور نہیں کہ پورے برطانیہ میں اللہ تعالیٰ اسلام کے جھنڈے کو بلند فرمائے۔
اس لیے کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام رواداری کا دین ہے، اسلام مساوات کا دین ہے، اسلام امن اور محبت کا دین ہے۔ یہ دین جہاں جاتا ہے نفرت مٹاتا ہے، محبت کو عام۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ تو تھوڑا سا ذکر نہ کرنا، گھبرائے تو نہیں ہو، تھوڑا سا ذکر، صرف 5 منٹ، کیا پتہ یہی لمحہ ہو، یہی لمحہ جو قبولیت کا ہو۔ حضرت میں نے شاید اس دن بھی یہ ذکر کیا تھا، آج پھر ذکر کرنے لگا ہوں کہ صاحب شعر پڑھا کرتے تھے پنجابی کا، آپ فرماتے تھے کہ مکھن کھایوں جے دند کس دین تے کسن دے۔ ویسے مکھن کھانے سے دند خراب تو نہیں ہونے، خراب تو ہو جانے لیکن کسنے نہیں۔ فرماتے ہیں جے مکھن کھایوں دند کسن تے کسن دیو، اللہ اللہ کر دے لوگ حسن دے حسن دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو